کہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے شہر میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مانگنے والا یہاں پر آئے گا اسے کوئی بھیک نہیں دے گا، کوئی اسے بھیک نہیں دے گا۔ اگر جس نے اسے بھیک دی تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ اسی شہر میں ایک بزرگ مانگنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے ایک دروازے پہ دستک دی اور آواز لگاتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں نے کھایا نہیں ہے۔ اس گھر میں سے ایک خاتون نکلتی ہے اور وہ خاتون ان بزرگ سے کہتی ہے کہ یہاں بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کو بھیک نہیں دے گا، جو کسی کو بھیک دے گا تو اسے سزا دی جائے گی، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس فقیر نے جب اتنی بات سنی، اس خاتون سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے آج مجھے 2 روٹیاں ہی دے دو، آج جو تم مجھے 2 روٹیاں دو گی اللہ رب العزت تمہیں اس کا صلہ دے گا، یہی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ اس خاتون نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس بزرگ کو، اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں روٹیاں دے دوں گی تو بادشاہ مجھے سزا دے گا، اس نے بادشاہ کا خوف نہیں کیا بلکہ رب کی رضا کے لیے اس فقیر کی مدد کر دی، اسے کھانا دے دیا۔ وہ فقیر چلا گیا، بادشاہ کو اطلاع ہوئی، بادشاہ کو معلوم چلا، اس نے اس خاتون کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، دونوں ہاتھ خاتون کے کٹ گئے۔ بادشاہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ مجھے شادی کر دو۔ اس بادشاہ کی ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے سپاہیوں کو شہر میں بھیجتے ہیں، جو اچھا رشتہ ملے گا، بہترین رشتہ ملے گا، ہم اس سے تیری شادی کر دیں گے۔ سپاہی گئے، اسی خاتون کے پاس میں پہنچ گئے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ سب سے خوبصورت اس شہر میں وہی خاتون ہے۔ سپاہی واپس آئے اور بادشاہ کی ماں سے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت لڑکی ہمیں ملی ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے، ایک خامی ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ جب اس سے شادی ہو گئی نا تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ اور وہ لڑکی دونوں اپنی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے گیا، باہر چلا گیا۔ بادشاہ کی جو اور بیویاں تھیں نا وہ اس سے جلا کرتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ سب سے زیادہ اسی اپنی بیوی سے پیار کیا کرتا تھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ ان بیویوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ یہ بیوی جو تمہاری ہے نا، یہ صرف تم سے ہی نہیں بلکہ اوروں سے بھی ملتی ہے، اور تمہارا جو بچہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ بادشاہ نے جب اس خط کو پڑھا اسے غصہ آ گیا، جلال میں آ گیا بادشاہ۔ اس نے پھر خط لکھا کہ اس بیوی اور بچے کو دونوں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو دونوں کو شہر سے نکال دیا گیا۔ وہ شہر سے باہر چلے گئے، راستہ بھٹک گئے، ایک ویران میں پہنچ گئے۔ بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت سے پریشان ہے، پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ ایک دریا دکھا، دریا کے پاس میں گئی، وہ اپنے بچے کو لے کر جیسے ہی پانی پینے لگی تو بچہ جو ہے وہ دریا میں گر گیا۔ وہاں پر چلا رہی ہے، رو رہی ہے کہ کوئی میرے بچے کو بچاؤ، کوئی اس کی مدد کرو، کوئی اسے دریا سے نکالو۔ وہاں پر کوئی دور تک سننے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا وہاں پہ، لیکن دیکھتی ہے کہ ایک نورانی شکل میں 2 لوگ آ رہے ہیں، تو اسی کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ اس عورت کے پاس میں آتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرا بچہ اس دریا میں گر گیا ہے، تم اس بچے کو بچا لو۔ وہ دونوں حسین و جمیل خوبصورت شکل والے اس دریا میں کودتے ہیں اور اس کے بچے کو بچا لیتے ہیں۔ وہ عورت ان سے سوال کرتی ہے کہ یہاں تو ابھی کوئی نہیں تھا، تم سامنے کیسے نظر آ گئے؟ یہاں کوئی نہیں تھا، یہاں ویران میں
تم کہاں سے آئے، تم کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، تم یہاں کے تو نہیں لگتے ہو، تم بہت زیادہ حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، یہاں کے معلوم نہیں ہوتے ہو۔ وہ دونوں جو خوبصورت شکل والے تھے وہ جواب دیتے ہیں کہ تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم وہی ہیں جو تم نے ایک مرتبہ فقیر کی مدد کی تھی، انہیں 2 روٹیاں دی تھی تو اللہ رب العزت نے تمہیں جو نیکی عطا کی تھی، ہم وہی نیکی ہیں جو آج تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم آ گئے۔